السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 11 جولائی 2018 اور بدھ کا دن ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ روزانہ اس چینل پر سعودی عربین ریال کا ریٹ اور سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں 23 نئی سڑکوں کے ٹھیکے۔ وزیر نقل و حمل ڈاکٹر نبیل العمودی نے بتایا کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں 23 نئی سڑکیں بنائی جائیں گی۔ 1 ارب 737 ملین ریال میں ٹھیکے دے دیے گئے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ 2018 کے لیے سڑکوں کے 75 منصوبے طے کیے گئے ہیں۔ ان کی مجموعی لاگت 2.7 ارب ریال مقرر کی گئی تھی۔ ٹھیکے پیر کو ریاض میں دیے گئے۔ اس موقع پر 18 ٹھیکیدار موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو ٹھیکیدار معاہدوں کی پابندی نہیں کریں گے اور لاپرواہی اور کوتاہی کا مظاہرہ کریں گے، ان کے خلاف مقررہ کارروائی ہوگی۔ 1 سال کے دوران سرکاری اداروں میں غیر ملکی کارکنان کی تعداد 22% کم ہو گئی۔ 1 برس کے دوران سرکاری اداروں میں غیر ملکی کارکنان کی تعداد میں 22% کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس سال کی پہلی سہ ماہی کے اختتام پر وزارت شہری خدمات کے دائرے میں آنے والے کارکنان کی تعداد 1.23 ملین پائی گئی۔ 2017 کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں 1.2% کمی پائی گئی۔ اس وقت کارکنان کی تعداد 1.24 ملین تھی۔ الاقتصادیہ کے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ غیر ملکی کارکنان کی تعداد میں کمی 2018 کی پہلی سہ ماہی کے اختتام پر دیکھنے میں آئی۔ اس سال کی پہلی سہ ماہی کے اختتام پر غیر ملکیوں کی تعداد 50.75 ہزار رہی، جبکہ 2017 کی پہلی سہ ماہی کے اختتام پر 62.28 ہزار تھی۔ 1 سال کے دوران 14.5 ہزار غیر ملکی کارکن کم ہوئے۔ دوسری جانب اس سال کی پہلی سہ ماہی کے اختتام پر وزارت شہری خدمات کے تحت آنے والے سعودی کارکنان کی تعداد میں 0.1% کمی واقع ہوئی۔ 608 سعودی ملازم کم ہوئے۔ الحرمین ٹرین کے لیے سعودیوں سے درخواستیں طلب۔ سعودی ٹیکنالوجی انسٹی ٹیوٹ برائے ریلوے لائن نے الحرمین ٹرین میں کام کرنے کے لیے سعودی نوجوانوں سے درخواستیں طلب کر لیں۔ درخواستیں الحرمین ٹرین چلانے والی کمپنی ادیف کو دی جائیں گی۔ امیدوار ثانوی اسکول پاس ہوں، سعودی ہوں، اوسط نمبر 80% ہوں، عمر 18 برس سے کم نہ ہو اور 25 برس سے زیادہ نہ ہو، آئیلیٹس انگریزی میں نمبر A گریڈ سے کم نہ ہو۔ 6 مہینے کا تربیتی کورس ہوگا۔ وظیفہ 2000 ریال ہوگا اور پھر ماہانہ تنخواہ 6000 ریال لگائی جائے گی۔ 1 بیرل پیٹرول کی قیمت $77.60 ہو گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی رسد کم ہونے کے باعث 1 بیرل پیٹرول کی قیمت $77.60 ہو گئی۔ خام امریکی تیل کے نئے سودے بھی نئی قیمت پر ہوئے۔ سرمایہ کار سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی تیل برآمدات میں اضافے کی مقدار پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ العوامیہ اور القطیف میں دہشت گردی کرنے والوں کو موت کی سزا۔ فوجداری کی خصوصی عدالت نے العوامیہ اور القطیف میں گشتی سیکورٹی فورس پر فائرنگ کرنے والے 3 دہشت گردوں کو سزا سنا دی۔ ان میں سے 2 کو نشان عبرت بنانے کے لیے سزائے موت اور تیسرے کو 23 برس قید کی سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ تینوں سعودی شہریوں نے ایک دہشت گرد گروہ قائم کیا تھا۔ خفیہ طور پر اسے مسلح کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد ملک میں داخلی سلامتی کو متزلزل کرنا، سیکورٹی اہلکاروں کی جان لینا، سرکاری املاک پر حملے کرنا، انہیں نقصان پہنچانا، تخریب کاری کرنا، ملک میں تفرقہ و فتنہ پھیلانا، مظاہروں پر لوگوں کو آمادہ کرنا تھا۔ عدالت میں ان لوگوں کے خلاف لگائے جانے والے الزامات ثابت ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک مدعا علیہ کو دہشت گرد گروہ کی تشکیل کا سرغنہ بتایا گیا تھا۔ اس پر الزام ثابت ہو گیا۔ تیسرے ملزم پر بغیر لائسنس کے اسلحے کے سودوں کا الزام ثابت ہوا۔ عدالت نے تیسرے شخص کو 23 برس کی جیل کاٹنے کے بعد اتنی ہی مدت کے لیے سعودی عرب سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی۔
چین سعودی تعاون کا مستقبل روشن ہے۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے امید ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب اور چین تمام شعبوں میں زبردست تعاون کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کا مستقبل روشن ہے۔ وہ بیجنگ میں مڈل ایسٹ اسٹڈیز سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے چین سعودی تعلقات پر خصوصی لیکچر دے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات دیرینہ ہیں۔ دونوں سرمایہ کاری اسکیموں کے تحت باہمی تعلقات کو مضبوط تر بنا رہے ہیں۔ دو غیر ملکیوں کو کھاتوں کی رقم نے پھنسوا دیا۔ پبلک پراسیکیوشن نے ایک سعودی کمپنی اور فیکٹری پر منی لانڈرنگ کی سرپرستی کا الزام عائد کر دیا۔ عکاظ اخبار نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا کہ مشرقی ریجن میں ایک سعودی بینک نے دو مقیم غیر ملکیوں کی بابت پبلک پراسیکیوشن سے رجوع کر کے شکایت کی تھی کہ یہ دونوں 30 لاکھ ریال اپنے کھاتوں میں جمع کرائے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے پاس ہم وطن آتے اور انہیں لفافوں میں مختلف رقمیں دے کر چلے جاتے تھے۔ بینک کارکنان کو اس صورتحال پر شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ فوراً ہی متعلقہ ادارے سے رابطہ کیا گیا۔ دونوں نے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا الزام تسلیم کر لیا۔ یہ دونوں ایک کمپنی اور فیکٹری کے ملازم تھے اور ان سے نسبت کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ٹیوشن دینے والی 91% خواتین۔ سعودی عرب میں ٹیوشن دینے والوں میں 91% خواتین ہیں۔ الوطن اخبار نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ گھروں پر ٹیوشن دینے والی خواتین کی شرح 91.5% تک پہنچ گئی۔ یہ اعداد و شمار 2018 لیبر مارکیٹ کی بابت محکمہ شماریات نے جاری کیے۔ سعودی عرب بھر میں گھریلو ٹیوشن دینے والوں کی تعداد 5193 ہے۔ ان میں 9.5% مرد ہیں۔ سعودی عربین ایئر لائن کی بوئنگ 777 میں دلچسپی۔ سعودی عربین ایئر لائنز بوئنگ 777 طیارے خریدنے کی تجویز پر غور و خوض کرنے لگی۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں کہ سعودی ایئر لائن کب اور کتنی تعداد میں مذکورہ طیارے خریدنا چاہے گی۔ اس حوالے سے حتمی عزائم کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ واد الشمال بجلی گھر کا افتتاح۔ سعودی بجلی کمپنی نے واد الشمال بجلی گھر کا افتتاح کر دیا۔ یہ بجلی کی تیاری میں شمسی توانائی پر جزوی شکل میں انحصار کر رہا ہے۔ اس پر 3.75 ارب ریال کی لاگت آئی۔ یہ اندرون مملکت تیار کردہ پہلی ٹربائن پر مشتمل ہے۔ اس منصوبے کے تحت ٹرانسفارمر بھی لگائے گئے ہیں۔ اپریل 2014 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ 40 لاکھ نشہ آور گولیاں ضبط۔ محکمہ انسداد منشیات نے نشہ آور گولیوں کا دھندا کرنے والے 2 افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے 40 لاکھ نشہ آور گولیاں برآمد ہوئیں۔ جدہ کسٹم اور انسداد منشیات کے محکمے نے تال میل پیدا کر کے نشہ آور گولیوں کا دھندا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی۔ یونیسکو کے عالمی ورثے میں سعودی عرب کے مزید 6 تاریخی مقامات شامل۔ سعودی محکمہ سیاحت و قومی ورثے کے مشیر ڈاکٹر علی الغبان نے انکشاف کیا ہے کہ یونیسکو کے عالمی ورثے میں سعودی عرب کے مزید 6 تاریخی مقامات کے اندراج کا پروگرام ہے۔ ان کا تعلق عسیر، البحا، السلیل، نجران، حج شاہراہوں اور دومات الجندل سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 30 عالمی ڈیلیگیشن تاریخی امور کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ سیاحت و قومی ورثے کے ساتھ مل جل کر کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے 4 ڈیلیگیشن مشرقی ریجن میں موجود ہیں۔ الغبان نے الاحسا نخلستان کو یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل کرنے پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے الاحسا کے تاریخی مقامات کی حفاظت کا مشن بانی مملکت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شروع کر دیا تھا۔ یہ بڑا اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ طے کیا گیا تھا کہ پیٹرول فیکٹریاں نخلستان کے طبی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے الاحسا کے باغات سے دور دراز مقامات پر قائم کی جائیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ الاحسا میں 12 مزید ایسے مقامات ہیں جنہیں یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل کرایا جا سکے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ تاریخی ورثے کے تحفظ اور ترقیاتی عمل میں کوئی تضاد نہیں۔ مقررہ حالات میں ہی گرفتاری، تلاشی اور جیل میں ڈالنے کی اجازت ہے۔ پبلک پراسیکیوشن نے واضح کیا کہ کسی بھی شخص کو، وہ سعودی ہو یا غیر ملکی، گرفتار کرنا یا گھر کی تلاشی لینا یا حوالات میں بند کرنا یا جیل میں ڈالنا قانوناً منع ہے۔ قانون نے بعض حالات میں گرفتاری، تلاشی، حوالات میں بند کرنے اور جیل میں ڈالنے کی اجازت دی ہے۔ ان حالات کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔
پبلک پراسیکیوشن نے توجہ دلائی کہ کسی بھی ملزم کو قانوناً حوالات میں بند کرنے یا جیل میں ڈالتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ مقررہ مقامات پر ہی انہیں حوالات یا جیل میں رکھا جائے۔ متعلقہ حکام کو جیل یا حوالات میں رکھنے کی میعاد تحریری طور پر مقرر کرنا ہوگی۔ جازان میں حادثہ، ماں، بیٹے اور فوجی ہلاک۔ بیش کمشنری میں الشقیق اور جازان کو جوڑنے والی شاہراہ پر خوفناک ٹریفک حادثے میں ایک خاتون، اس کے 2 بچے اور کوسٹ گارڈ کا ایک فوجی ہلاک ہو گئے۔ جازان میں ہلال احمر کے ترجمان بیش السرخی نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ 2 گاڑیوں میں ٹکر ہو گئی تھی۔ 8 امدادی ٹیموں نے مرہم پٹی کی اور کارروائی میں حصہ لیا۔ ایک گاڑی پر ایک عرب ملک کے 9 افراد سوار تھے، دوسری گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ 3 سواریاں تھیں۔ دوستو یہ تھا آج 11 جولائی 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ روزانہ اس چینل سے سعودی عربین ریال کا ریٹ اور سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن شیئر کیا جاتا ہے۔